الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي کلا بل لا تکرمون الیتیم سورۃ الفجر آیت نمبر 17 آیت نمبر 17۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کے یہاں میری بڑی عزت ہے، اللہ تعالیٰ میرا اکرام فرماتا ہے، مجھے ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ ٹھیک بات۔ اور جب اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں مبتلا کرتا ہے، نعمتیں کہتے کچھ کم کر دیتا ہے۔ اللہ اگر ساری نعمتیں چھین لے تو دنیا میں ایک لحظے کے لیے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کمی اور زیادتی کا مسئلہ ہے، تو کیا سوچنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری اہانت ہو رہی ہے۔ اس پر یہ کہا گیا کلا، بار بار آپ کے سامنے بات آئی، کلا حرف ردع ہے، ردع کا مطلب ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ یہ کیا سوچ، باز آ جاؤ اس سوچ سے، تم اپنا حال دیکھو۔ فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اب یہ سوال کہ ذرا رزق کی تنگی ہوئی، مسئلے الجھ گئے تو تمہیں اس میں اپنی اہانت اور ذلت نظر آتی ہے کہ اللہ کے یہاں میری کوئی قدر نہیں ہے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ اگر اللہ نے تم کو نوازا ہے تو تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ آگے کیا مضمون بیان کیا ہے کہ اللہ نے تم کو دیا ہے تو تمہارا معاملہ کیا ہے، اپنے معاملے پہ غور کرو۔ تم تو اپنے ہی آپ میں مست ہو، تمہیں اپنے گرد و پیش میں رہنے والے، سراؤنڈنگ میں رہنے والوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کس کے ساتھ کیا ضرورت لاحق ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا خیال رکھے، تو تمہیں بھی تو اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہی مضمون جو حدیث میں بیان کیا گیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم نہیں کرتے، زمین میں رہنے والے، سماج کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے، جن کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی، جن کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا، اور تم بھی انہی کے طرح رہتے ہو، تو تم کو اللہ سے اللہ کی شکایت کرنا تو زیب نہیں دیتا نا۔
وہی بات. تم کسی کی خبرگیری نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہماری خبرگیری کرے. تم کمزوروں کی مدد نہیں کرتے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ میری مدد کرے. اس لیے قرآن دیکھیے کہاں انسان کو لے جانا چاہتا ہے. مضامین قرآن پہ غور کیجئے تو قرآن نے جو دین کا تصور پیش کیا ہے نا، اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ اللہ کی عبادت، کہ اللہ کی عبادت کرو. دوسرا حصہ رسول اللہ کی اطاعت کرو. اور تیسرا حصہ ہے خدمت خلق کرو، مخلوق کی خدمت کرو. تو اللہ کی رحمت پانے کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ کے مخلوق کی خدمت ہے. تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اور دیکھیے ماحول کس قسم کا ہے. آج لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے. اگرچہ وہی لوگ اپنی دوغلی پالیسی کی وجہ سے انسانیت کا قتل بھی کرتے ہیں. جہاں ان کا مفاد انٹرسٹ ٹکراتا ہے تو ان کو اپنے سامنے کوئی انسان نظر نہیں آتا. عورتوں کی کمزوری کے نام پہ عورتوں کے حقوق کی دہائی دی جاتی ہے. بچوں کے بچپنے کے حوالے سے ان کے رائٹس بتائے جاتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، عرب کا ماحول جو تھا، اس میں ایک جملہ 100% صادق آتا تھا کہ وہاں جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ اپنی چلا سکتا ہے اور چلاتا تھا. یتیم بیچارہ کمزور، کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہے، باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ چکا ہے. جب باپ ہی نہیں تو خبرگیری کون کرے گا؟ تو لوگ کمزور کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے تھے، یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے تھے. اگر 2 بھائی ہے، ایک بالغ ہے، بڑا ہے، اور دوسرا چھوٹا ہے، باپ کا انتقال ہوا، تو بڑا بھائی سارے میراث پر قبضہ کر لیتا تھا. چھوٹے بچے کو، چھوٹے بیٹے کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا. عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں عورت کا محافظ کون ہے؟ شوہر ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی عورت کو مال میراث سمجھا جاتا تھا. اس کو میراث میں حق دینا تو دور کی بات ہے، اسی کو میراث میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا حق بتایا. چونکہ وہ کمزور ہے تو تمہیں اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، تمہیں اس کمزور کا دستے بازو بننا ہے، قوت اور سہارا بننا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا وکافل الیتیم ہؤلاء فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح رہیں گے. اتنا ہی فاصلہ ہوگا. تو یتیم کی کفالت، اس کی پرورش کا آپ نے اجر بتایا، فضیلت بتایا. اب جو ثواب کا متلاشی ہوگا، جنت کا طلبگار ہوگا، وہ یتیم کی خدمت کرے گا، نہ کہ یتیم سے فائدہ اٹھائے گا. عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عورتوں سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا، مارکیٹ میں عورتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ آپ نے نکاح کے فائدے بتائے، عورت کو ہر حیثیت سے تحفظ فراہم کیا، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے اس کا مقام بلند فرمایا۔ تو منشأ قرآن کیا ہے کہ تم بھی کمزوروں کا پرسان حال بنو، ان کی خبر گیری کرنے والا بنو، تو اللہ تمہاری خبر گیری فرمائے گا۔ اللہ سے شکایت کرنے کے بجائے تو بعض لوگ ہر دم شکایت کرتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دشمنی پال رکھی ہے، سب کو دے گا ہم کو نہیں دے گا، سب کا بھلا ہوگا ہمارا بھلا نہیں ہوگا۔ تو آدمی کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ ترغیب انکریج کرنا، یعنی خود مسکین کو کھانا۔ یہ کھانا مطلب چونکہ انسان کی بیسک ضرورت ہے پیٹ بھرنا۔ پہلے آتما کو سکون دو، پھر پرماتما کی کہتے عبادت کرو، ورنہ آتما کے سکون کے بغیر پرماتما کی عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو آدمی کی پہلی فکر کیا ہوتی ہے؟ پیٹ بھرنے کی۔ تو مراد ہے ضرورت، کھانا کھلانا مطلب ضرورت، کہ مسکین کی ضرورت پورا کرنے کی تم ترغیب نہیں دیتے، یعنی خود کرنا تو دوسری بات ہے، دوسرے کو بھی نہیں کہتے ہو کہ بھائی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو، فلاں شخص کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرو۔ یہ تمہیں اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ کوئی کسی کی ضرورت پوری کرے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سمیٹ کر سارا کے سارا کھا جاتے ہو۔ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے۔ میراث کا مال، ویسے تو مال حرام ہے، اللہ تعالی ہمیں عقل حلال عطا فرمائے، مال حرام سے ہماری حفاظت ہو۔ حرام مال کھانا وبال جان ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ حرام مال کھانے والا ایسا ہے جیسے وہ کیا کھا رہا ہے؟ آگ کھا رہا ہے، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ مال حرام سے جو جسم پرورش پائے گا اس جسم کا جنت میں جانا حرام ہے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر میراث کے حوالے سے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میراث کے مال میں لوگ بہت گڑبڑی کرتے ہیں۔ حالانکہ میراث کا مطلب یہ، میراث کا مال مطلب یہ ہے کہ اس میں میری کوئی محنت نہیں لگی ہے، باپ نے محنت کی تھی۔ محنت کرنے والا کون ہے؟ باپ ہے۔ باپ نے محنت کر کے مال جمع کیا، اب یہ دو بھائی اس کے وارث بنے، تو دونوں بھائی اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ جتنا ہو میں سمیٹ لوں، میں جمع کر لوں، جبکہ ان دونوں کی کوئی محنت نہیں لگی ہے اس مال کو جمع کرنے میں۔ تو بغیر محنت کے وہ عطیہ خداوندی ہے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو گفٹ مل رہا ہے، تو اس میں تو آدمی کو انصاف پسند رہنا چاہیے کہ بغیر محنت کے مل رہا ہے تو میرا جو حق بنتا ہے بس میں اتنا ہی لوں گا، اپنے حق سے زائد نہیں لوں گا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے گھر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے کہ میراث کا مال
شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم نہیں کیا جاتا. جس کے ہاتھ جو آتا ہے وہ اس کو سمیٹ لیتا ہے قرآن کے بعد. ہمارے شریعت میں میراث کے ایک اصول متعین کر دیے گئے. قرآن کریم میں کہتے ہیں حصے داروں کے حصے متعین کر دیے گئے. علم الفرائض ہماری فقہ کا مستقل ایک حصہ ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ میراث کا مال کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، ملے گا تو کتنا ملے گا. جتنا شریعت آپ کا حق بتاتی ہے اتنا ہی آپ کے لیے حلال ہے. اس سے زیادہ اگر تھوڑا بھی آپ نے دیگر وارث کے مرضی کے بغیر وصول کر لیا تو آپ گویا کہ حرام مال کھا رہے ہیں. عام طور پر بہنوں کا حصہ دیکھیے، چلو ٹھیک ہے بھائی تو مان جاتے ہیں کہ آدھا تو لے بھائی آدھا میں لیتا ہوں. بہنوں کا کیا کہتے، بہنوں کا کیا، بہنوں کی تو شادی کرایا تھا، ابا جان نے خاصا جہیز دیا تھا، اسی کو اس میں تقسیم میراث میں اسی کو شامل کر لیتے ہیں. جبکہ جس طرح بھائی کا حق پکا ہے بہن کا حق بھی اتنا ہی پکا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھائی کے مقابلے میں بہن کا حصہ نصف ہے، آدھا ہے. تو جب تک بہن کو اس کا حصہ نہ دیا جائے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہنوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے علاقے میں ایک ساڑی لے کے جائیں گے، ایک جوڑا کپڑا لے کے جائیں گے، کہیں گے بہن ہم لوگ میراث تقسیم کر رہے ہیں، تمہارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، تو تم ہمیں معاف کر دو، اپنا حصہ معاف کر دو. اور اس طرح معاف کرا لیتے ہیں. لکھا ہے کتابوں میں مسئلہ کہ میراث کا یہ جو اس وقت تک، حالانکہ شریعت یہ حق دیتی ہے کہ صاحب حق اپنا حق معاف کر سکتا ہے. میرا حق بنتا ہے تو مجھے یہ حق ہے کہ اپنا حق معاف کر دوں. لیکن یہاں پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب تک آپ ان کا حق ان کو نہ دے دیں تب تک وہ معاف بھی نہیں کر سکتی. آپ یہ کریں کہ میراث تقسیم کریں، بھائی کا اتنا، بہن کا اتنا ہو گیا، اب لے کے جائیے کہ بہن یہ تمہارا حق ہے، پیپر لے کے جائیے کہ یہ جو ہے تمہارا حق ہے. بہن اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور بہن کہتی ہے کہ بھائی جان میں نے تمہیں اپنا حق معاف کر دیا، تو معاف ہوگا، آپ نے تو دیا نہیں. یہ تو شیئر مارکیٹ والا اصول ہو گیا، لیا اور دیا، ہاتھ میں کچھ نہیں. تو بہن بھی سوچتی ہے یہ تو میں بولوں کہ نہیں مجھے چاہیے تو یہ دینے والا تھوڑے نہ ہے، اگر دینا اس کی نیت میں ہوتا تو لے کے آتا، لے کے نہیں آیا تو دینا نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں شوہر کا انتقال ہو جائے تو آخر میں بیوی کو جنازے کے پاس پکڑ کے لے کے آتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ ایک آدمی جو ذمہ دار قسم کا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اس کا تم پر جو حق ہے بیوی اس کو معاف کر دو. اب وہ غمگین ماحول ہے اور بیوی سمجھتی ہے کہ زندہ جب تھا یہ اس نے دیا نہیں تو مرنے کے بعد یہ کیا دے گا. بیچاری کہتے میں نے معاف کر دیا. اس طرح تھوڑے نہ معافی لی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حق مارنا نہیں ہے، حق ادا کرنا. اکرام کہتے ہیں مومن کی صفت ہے اکرام. اور اکرام کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ اکرام کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کرے اور اپنا حق معاف کرنے والا بنے. یہاں پر الٹا ہو گیا، اپنا حق پورا لیتے ہیں اور دوسرے کا حق یا تو مار کھا جاتے ہیں یا پھر کوشش کرتے کسی طرح میں معافی لے لوں. الٹا ذہن ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا میراث کا مال سارا کا سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت، زبردست محبت کرنا. یہ حبًّا جمّا کا، بہت زیادہ محبت.
دیکھیے مال کی محبت تو فطری ہے، زین للناس حب الشہوات، شہوات کی محبت مزین کر دیا گیا، بیوٹیفیکیشن کو زینت کہتے ہیں، کہ ہر آدمی کو شہوات اچھی لگتی ہے۔ اور پھر آگے قرآن نے شہوات کو ڈیٹیل میں بیان کیا، عورت ہے، سونا چاندی ہے، مال ہے۔ تو مال، دولت ہر انسان کو اچھا لگتا ہے مال، اس لیے عربی میں مال کو مال کہتے ہیں۔ مال کا یہ عربک ورڈ ہے، اس کا معنی مائل ہونا۔ تو چونکہ مال کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اس لیے مال کو مال کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کہے مجھے مال اچھا نہیں لگتا، تو کہا جائے گا یا تو یہ انسان نہیں ہے یا پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ مال اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے ہر انسان کے دل میں مال کی محبت رکھی ہے، لیکن ہمارا دین ہم کو پابند بناتا ہے کہ اس محبت کو کنٹرول کرو۔ تبھی تو آزمائش ہے نا، کہتے ہیں نا دنیا آزمائش ہے۔ اگر واقعتاً مال کی محبت دل میں نہ ہو تو آدمی خیانت کیوں کرے گا، چوری کیوں کرے گا، حق تلفی کیوں کرے گا؟ یہاں تو ہے کہ محبت ہے، پھر بھی وہ خیانت نہیں کرتا، چونکہ کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس کی آزمائش ہے۔ تو یہ مال کی محبت کو کنٹرول کرنے کے بجائے یہ بہت زیادہ مال کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اسی کو فرمایا، اور جب آدمی کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، تو حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ مال کی محبت آدمی سے ہر گناہ کرائے گی۔ مال کی محبت میں یہ مرڈر کرے گا، مال کی محبت میں یہ چوری کرے گا، مال کی محبت میں ڈاکہ ڈالے گا، مال کی محبت میں یہ مردے کی کفن بھی چڑھائے گا۔ ادھر دفن کر کے آئیے، ادھر پتہ چلا قبر کھود کے کفن نکال لیا گیا۔ تو آدمی کفن چور بھی بن جاتا ہے اسی مال کی محبت میں۔ تو تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اب ہر آدمی اس کا ایک معیار دیا کہ کتنی محبت میرے اندر ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، میری محبت میں بیلنس اور اعتدال ہے یا نہیں۔ تو اگر آدمی مال دیکھ کر کنٹرول کھو دیتا ہے، کہتا مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا تھا لیکن یہاں پر جائز اور ناجائز وہ مسئلہ نہیں دیکھنے کا، یہاں تو یہ ہے کہ بس اس مال پہ قبضہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ مال سامنے ہے لیکن شریعت کا مسئلہ یاد آیا کہ یہ میرے لیے ناجائز ہے، تو آدمی اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کنٹرول ہے۔ یہ جو ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ مال کی محبت میں جب آدمی کا مال جب تک اس کے جیب میں رہے تو یہ عافیت والا راستہ ہے، اور مال کی محبت دل میں گھر کر جائے، جیب سے نکل کر وہ دل تک پہنچ جائے، تو یہ مال پھر نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، کرم کی نظر فرما لے، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ یا اللہ کمزور ناتوا بے بس لاچاروں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خدمت خلق کا جذبہ ہم سب کے اندر عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مال کی محبت میں یا اللہ بے اعتدالی سے ہماری حفاظت فرما۔
اس محبت کی زیادتی کے وبال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اکل حلال کا موقع عطا فرما۔ یا اللہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، حلال روزی وسعت و برکت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کی وجہ مختلف ہے، یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ کاروباری رکاوٹ سے بھی لوگ پریشان ہیں، یا اللہ ان کے کاروباری رکاوٹوں کو دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔